بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم محترم محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، پھر ان کا نظام ہست بود یعنی کہ ان کا زندہ رہنے کا جو نظام قائم کیا ہے، اس کو لوگ ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی آبادی کے لیے کس قدر اہتمام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بربادی کے لیے کیسے کیسے انتظام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رکھنے کے انتظام کیے، پھر انسان نے انسانیت کو ختم کرنے کا انتظام کیا۔ پھر انہوں نے کیسے ہیلے کیے، کیسے بہانے بنائے، بالخصوص وہ لوگ جن کو بزعم خویش ہم نے اس دور کے اندر اپنا پیشوا سمجھ رکھا ہے، یعنی مغربی دنیا، امریکی دنیا، کہ ہم نے ان کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے اور اپنا خیر خواہ سمجھ رکھا ہے۔ 1919 تا 1944 تک لڑی جانے والی جنگ عظیم میں ہونے والے نقصانات کا اندازہ ایک جرمن ڈاکٹر جو نقصان کا اندازہ لگانے والی کمیٹی کا سربراہ تھا، اس نے رپورٹ میں لکھا، صرف مقتولین اور بیکار مجروحین یعنی کہ جن کو قتل کیا گیا اور جن کو زخمی کیا گیا، ان کی تعداد 6 کروڑ تھی، جبکہ اس وقت دنیا کی کل آبادی 250 کروڑ یعنی 2.5 ارب تھی۔ 2.5 کروڑ انسانوں کو جلا وطن ہونا پڑا، 15 کروڑ مکان جلا کر راکھ ہو گئے، اور مالی نقصان اتنا ہوا کہ اگر کل اولاد آدم کے ہر فرد بالغ اور نابالغ کو 250 روپے 44 میں وظیفہ دیا جاتا تو 100 سال تک ان کا گزر ہو جاتا۔ کیا یہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ ایٹم بم ہو یا میزائل ہو، یہ خطرناک ہتھیار جانوروں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے تحفظ کے لیے تو باقاعدہ محکمے بنے ہوئے ہیں، ان کا شکار بھی منع ہے۔ یہ ساری کوششیں انسانیت کی تباہی کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا کی، روشنی پیدا کی، پانی کی نعمت عطا فرمائی، بارش کی نعمت عطا فرمائی، روشنی کی نعمت عطا فرمائی، اور انسانی مخلوق کو زندہ رکھنے کا کیسے کیسے اہتمام کیے، مگر ان بیکار لوگوں نے پھر انہی انسانوں کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بنائے اور کیسے کیسے اہتمام کیے۔ پھر خود انہوں نے ہی لکھا ہے کہ امریکہ اور روس کے متوقع جنگ پہ آج سے 25 سال پہلے تک جو خرچ ہو چکا وہ 1.64 کھرب ہے، اور یہ 25 سال بھی ملا کر اندازہ خود کر لو، اور ایسے ایسے بم تیار ہو چکے ہیں کہ اگر ایک بم پھینک دیا جائے تو کرۂ ارضی کی مخلوق خاک کا ڈھیر بن جائے۔ امریکہ میں سائنسدانوں کی عالمی کانفرنس میں ایک سائنسدان نے ایک ایسا بم پیش کیا کہ جس کا وزن تو صرف 2.5 تولہ 8 اونس تھا، لیکن اس کا نقصان وہ ہے کہ جو اوپر مذکور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس کو اس نے دلائل سے ثابت کیا اور منوایا، اور یہ خبر اخبارات میں چھپی تو پورے یورپ کے عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ انہوں نے سائنس کی کتابوں کو جلا کر احتجاج کیا، طلباء احتجاج کرتے ہوئے کالجوں سے جنگلوں کی طرف بھاگ پڑے۔ ایک ماہر سائنسدان کی رائے کے مطابق اب اگر روس اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو مذکورہ جنگ عظیم میں 5 سال کے اندر جتنا نقصان ہوا اب صرف 1 گھنٹے میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ کیا یہ انسانیت کے سچے خیر خواہ ہو سکتے ہیں کہ جن کی اپنی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کی نصف آبادی علاج اور معالجے اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، اور یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے صرف اسلحے پر اس قدر رقم خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے جلوے دیکھیں کہ 1980 میں 20 مارچ کے نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہوئے کہ فلبرٹ پٹر امریکی قاتل کو 7 مرتبہ کمرے میں بند کر کے گیس کے ذریعے مارنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ہر بار سانس بند کر کے زندہ بچ نکلتا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس کو معاف کر دیا گیا، اور رہائی کے 6 ماہ بعد سزا سنانے والے گورنر نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے سینٹ کا الیکشن لڑا جس میں وہ جیت گیا، اور ٹھیک 10 سال بعد امریکہ کا صدر بن گیا،
اور اللہ پاک کی شان دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرما دیتا ہے۔ 3 مئی 1985 کے جنگ میگزین میں ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ 2 مرتبہ بغداد کا حکمران بنا، آخر اس کے بھتیجے نے اس پر فتح پائی اور اس کو جیل بھیج دیا۔ چند سالوں کے بعد رہا ہوا تو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کی، توحید کی، خدائی شان کے رنگ اور جلوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا کیسا نور عطا فرمایا ہے، کیسی ہدایت عطا فرمائی ہے اور کیسا ایمان عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی شان الوہیت کے ساتھ ہماری مدد و نصرت فرمائے، آمین۔